الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے دروس میں آج ہم ایک اور غزوے پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ قوانین جنگ میں ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں اور کون سی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ محرم سن 3 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قبائل بنو ثعلبہ اور محارب نے ذی عامر نامی جگہ پر اپنی لشکر جمع کر رہے ہیں تاکہ وہ مدینہ منورہ پر اچانک حملہ کرے۔ اطلاع ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 450 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ کوچ فرمایا۔ سفر طے کرتے ہوئے راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو ثعلبہ کا ایک فرد جبار نامی خات آیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرمایا۔ اللہ کے رسول نے اس پر اسلام پیش کی اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس جبار نامی شخص کے دل میں اسلام ڈالا، محبت ڈالی اور اس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے فرمایا اور اس سے راہ شناس کا کام لے لی، اور اس جبار نامی شخص کی بدولت کے ذریعے کی رہنمائی میں آپ دشمن کے علاقے ذی عامر تک پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اس لشکر کی اطلاع دشمن کو جب پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچ سے قبل ہی وہ لوگ بکھر چکے تھے اور پہاڑوں میں چلے گئے تھے اور میدان خالی پڑا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا اور تقریباً سیرت نگار لکھتے ہیں کہ 1 مہینے تک وہاں پر قیام فرمایا، اور ارد گرد کے جو بدو قبائل تھے ان پر اسلام کا رعب، مسلمانوں کا رعب جمایا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے اس واقعہ یا اس غزوے سے جن میں 450 صحابہ کی تعداد شامل تھی، جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ چونکہ عالم اسلام میں تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس تناظر میں مطالعہ نہ ہونے کے برابر ہے، غیر مسلم اس سے خصوصی طور پر رہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملنا، حالانکہ راستہ معلوم نہیں ہے کہ کہاں پر ہے، کہ قبائل بنو ثعلبہ اور محارب جمع ہو رہے ہیں مسلمانوں پر حملہ کرنا، اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبائل عرب سے بے خبر نہیں تھے۔ قبائل عرب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گہری نگاہ تھی، ان کے حالات سے باخبر تھے۔ تو دنیا میں جینے کے لیے ضروری ہے، اقوام عالم میں جینے کے لیے، ریاستوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اقوام عالم کی حالات سے باخبر ہو، بصورت دیگر جینا مشکل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سامراجی طاقتیں، کفریہ طاقتیں، غیر مسلم طاقتیں اور خصوصاً یہود عالم اسلام پر اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ ان کی گہری نگاہ ہے عالم اسلام کے اوپر، ان کی ہر حرکت سے وہ لوگ باخبر ہیں، ان کی فکر، ان کی سوچ سے وہ لوگ باخبر ہیں۔ کس طرح؟ مثال کے طور پہ ہمارے جیبوں کے اندر، ہمارے جیبوں میں پڑے ہوئے سیل فون کے ذریعے سے، موبائل فون کے ذریعے سے ان کو معلوم ہے کہ اس وقت آپ کہاں پر بیٹھے ہیں۔
آپ کہاں پر ہے، دنیا کے یا ریاست کے کس کونے میں ہے؟ اس موبائل فون میں انٹرنیٹ کے ذریعے سرچ کرنے سے ان کو معلوم ہوتی ہے آپ کی سوچ، آپ کی فکر، کہ آپ کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں، آپ کی ترجیحات کیا ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کی طرز حیات سے پوری طرح باخبر ہے۔ لہٰذا یہی عالم اسلام ہے، یہی عالم اسلام یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، جس سے غیر مسلم آج یہ استفادہ کر رہے ہیں کہ دنیا سے ہر وقت ہر بندے سے وہ باخبر رہتے ہیں، اور جہاں پر ان کی مفادات کو خطرہ ہو، جہاں پر ان کو خطرہ ہو، وہ فوراً اس کے خلاف ایکشن لیتے ہیں۔ دوسری ہم دیکھتے ہیں کہ ذی عامر نامی جگہ تک پہنچنے اور دشمن پر حملہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ شناسی کا کام اس کے اپنے بندے جبار نامی شخص سے لی تھی۔ پہلے اس جبار نامی شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہمنوا بنایا، اپنا پیروکار بنایا، اور پہلا اسے مسلمان بنایا، تب اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے، اسی کی رہنمائی میں یہ 450 کا لشکر آگے بڑھا اور اپنی ہدف تک پہنچا۔ تو غیر مسلم آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ رسول سے یہ بات سیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر وہ اپنا جاسوس نہیں بیچتے جو ان کی شکل ان کی طرح ہو، بلکہ آپ میں سے ایک بندہ کو اپنا جاسوس بناتے ہیں، آپ میں سے ایک بندے کو اپنا اعلی کار بناتے ہیں، اور پھر جس جگہ کو یا جس بندے کو ہٹ کرنا چاہے، قتل کرنا چاہے، مارنا چاہے، اور جہاں پر مارنا چاہے وہ آسانی سے اسے مار سکتے ہیں۔ عالم اسلام کے اندر جس جگہ کو ہٹ کرنا چاہے وہ آسانی سے اسے ہٹ کر سکتے ہیں، وہ اسے مار سکتے ہیں۔ تو اسوہ رسول یہ ہے کہ آپ دشمن پر تب پتہ حاصل کر سکتے ہیں جن کے اپنے آدمی آپ کے ہم نوا ہو، آپ کے ساتھی ہو، اور آج یہی غیر مسلم اپنا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر اپنے لیے میر جعفر اور میر صادق تلاش کر کے، مسلمانوں میں کے اندر اپنے لیے جاسوس تلاش کر کے بنا کے، پھر وہ جو چاہے، جو کارروائی جس طریقے پر، جس وقت، جیسا چاہے آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اسوہ رسول سے ہم یہ بات سیکھ سکتے ہیں کہ قبائل بنو ثعلبہ اور محارب اب جمع ہو رہے تھے، تیاری کر رہے تھے، اپنی طاقت کو اکٹھا کر رہے تھے۔ ابھی تک انہوں نے عالم اسلام کے اوپر، مدینے کی ریاست کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر حملہ نہیں کیا تھا، محض تیاری کر رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کے اوپر حملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھروں پر، ان کے گھر بار پر حملہ نہیں کیا، بلکہ ان کے جو میدان جنگ تھی، ان کی جگہ جہاں پر ان کی طاقت اکٹھی ہو رہی تھی، ان کی طاقت کو منتشر کرنے کے لیے ان پر حملہ کیا۔ تو اسوہ رسول سے ہم ایک بات یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ کبھی بھی آپ دشمن کو تیاری کا موقع نہ دیں۔ اگر دشمن کو آپ نے تیاری کا موقع دیا تو میدان جنگ میں اترنے سے قبل ہی آدھی جنگ آپ نے ہاری ہے، آپ ہار چکے ہیں آدھی جنگ کو۔ تو بجائے اس کے کہ آپ کے لیے مسائل پیدا ہو جائے، دشمن کو ان کی تیاری اور ان کی طاقت اکٹھی کرنے سے پہلے ہی آپ ان پر حملہ کریں۔ اور یہی وہ اسوہ رسول ہے جس سے آج غیر مسلم استفادہ کر رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کفریہ طاقتوں کو، سامراجی طاقتوں کو، دشمنان اسلام کو، چونکہ جہاں پر اسلامی نظام قائم ہو جاتی ہے، امارت اسلامی کی بنیاد پڑ جاتی ہے، جہاں پر مسلمانوں کی طاقت اکٹھی شروع ہو جاتی ہے اور اسلامی نظام قائم ہوتا ہے، یا ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر عالم اسلام یا مسلمانوں کی ریاست اسلحہ کے میدان میں اسلحہ تیار کرتے ہیں، یا خصوصاً ایٹم بم کی تیاری شروع کرتے ہیں، ایٹم بم تیار کرتے ہیں، یا ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر کوئی لیڈر اٹھتا ہے، کوئی بندہ مسلمان اٹھتا ہے اور عالم اسلام کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، مسلم ریاستوں کو اکٹھے کرنے کی کوشش کرتا ہے،
تو فوراً یہ پوری سامراجی نظام، یہ کفریہ طاقتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور امن و امان کی بحالی کا بہانہ بنا کر اقوام عالم کے اندر امن قائم کرنے کی بہانہ بنا کر جہاں پر عمارت اسلامی قائم ہو، اسلامی نظام کا قیام ہو، اسی جگہ کو تو یا تو اسی علاقے کے اپنے بندوں کے ذریعے سے برباد کرتے ہیں اس ریاست اور اس نظام کو، یا خود اس پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ افغانستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ نیٹو نے خود حملہ کیا۔ مصر کے اندر ہم دیکھتے ہیں اخوان المسلمین کو کہ جنرل سیسی کے ذریعے سے ان کی اسلامی نظام کے لیے اقدامات کو ختم کر دی، وہ نظام ختم کر دی۔ اور یا جہاں پر ایٹم بم تیار کرتے ہیں مسلمان تو اس پر ڈائریکٹ حملہ کرتے ہیں، ان کی اسلحے کی گوداموں کو مارتے ہیں، جگہ کو مارتے ہیں، ان کی سائنٹسٹ اور سائنسدانوں کو مارتے ہیں۔ یا ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر عالم اسلام کو اکٹھی کرنے والی کوئی بندہ خدا اٹھتا ہے تو اسے قتل کرتے ہیں، شہید کرتے ہیں۔ شاہ فیصل کی مثال ہماری سامنے ہے، اسی طرح دیگر عالم اسلام کے قائدین ہیں۔ تو اسوہ رسول سے کفریہ طاقتیں آج یہ بات سیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر عالم اسلام کے اندر ان کی قوت اکٹھی ہوتی ہے یا وہ اسلحہ کے میدان میں مضبوط ہوتے ہیں تو فوراً یہ لوگ ان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اور ان کی طاقت کو ختم کرتے ہیں، نیست و نابود کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ تھا کہ آپ نے کبھی دشمنان اسلام کو مدینے پر چڑھائی کا موقع نہیں دیا تھا، بلکہ آپ کی کوشش تھی کہ ہمیشہ غنیم پر، ہمیشہ دشمن پر، ان کے علاقوں میں ان پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ کیونکہ دشمن اگر آپ کے علاقے تک آ جائے، آپ کے گھروں تک آ جائے، آپ کی چاردیواری تک پہنچ جائے، آپ کی راستوں تک پہنچ جائے، پھر آپ نے آدھی شکست کھائی ہے۔ کیونکہ ایسی صورت میں کیا آپ اپنے آبادی کی حفاظت کریں گے، اپنے لوگوں کی حفاظت کریں گے، یا دشمن کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ دونوں محاذ پر آپ نہیں لڑ سکتے۔ تو اسوہ رسول یہ تھا کہ اللہ کے رسول دشمن پر، ان کے علاقے میں ان پر حملہ آور ہوتے، ان پر حملہ کرتا۔ یہی اسوہ آج سامراجی نظام خفیہ طاقتیں اپنا رہی ہے کہ وہ مسلمانوں پر ان کے علاقوں میں حملہ آور ہوتے ہیں اور ان کے علاقوں کو، ان کی ریاستوں کو، ان کی بستیوں کو میدان جنگ بناتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے نہ تو اس کے ذریعے سے اگر ایک طرف ان کی افرادی طاقت تباہ ہوتی ہے، ان کا اسلحہ تباہ ہوتا ہے، تو دوسری طرف ان کا پورا انفراسٹرکچر تباہ ہوتا ہے، دوسری طرف تیسری طرف ان کے اہل و عیال، بچے، عورتیں، بوڑھے، سب کچھ تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ غیر مسلم آج آپ دیکھیں عالم اسلام کے جس ریاست پر حملہ کرنا چاہے تو ان کے علاقوں میں، ان کی ریاستوں میں ان پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ کبھی یہ مسلمانوں کو اپنی سرحدات پر نہیں چھوڑتے، اپنے سرحدات کے اندر جانے نہیں دیتے۔ کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو بندہ اس کے لیے خطرہ ہو تو فوراً اس کی پاسپورٹ بند کر دیتے ہیں، اپنی علاقوں کے اندر، اپنی ریاستوں کے اندر ان پر داخلہ بند کر دیتے ہیں۔ اگر ان کے علاقوں کے اندر آباد ہے تو فوراً وہاں سے ان کو بے دخل کر کے ان کو جلا وطن کر دیتے ہیں، اپنے علاقوں کی امن و امان کی خاطر، حفاظت کی خاطر۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب ذی عامر پر حملہ کیا، علاقے میں دشمن پر، بنو ثعلبہ اور محارب پر، تو اللہ کے رسول نے ایسا نہیں فرمایا کہ وہاں حملہ کر کے دشمن کو بکیر کے، ان کی طاقت کو ختم کر کے فوراً واپس نہیں پڑتے یا 2-3 دن قیام نہیں فرمایا اور واپس ہٹتے، بلکہ اللہ کے رسول نے ایک کافی عرصہ تک، تقریباً 1 مہینے تک وہاں پر قیام فرمایا۔ اللہ کے رسول کے اس قیام کو ہم دیکھیں تو ارد گرد کے جتنے بدو قبائل تھے اور بنو ثعلبہ اور محارب کی طرح مسلمانوں پر حملے کے سوچ رہے تھے، پر تول رہے تھے، طاقتیں اکٹھی کر رہے تھے، ان سارے قبائل پر اللہ کے رسول اور مسلمانوں کا رعب جم گیا۔ وہ خوفزدہ ہو گئے، ڈر گئے، اور اللہ کے رسول نے مختلف علاقوں میں دستے بھیجے۔ اللہ کے رسول نے جو ارد گرد کے قبائل تھے ان کو ڈرایا
تاکہ وہ مسلمانوں پر حملے کی سوچ ختم کرے۔ تو اللہ کے رسول کے اس مہم کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ ارد گرد کے عرب قبائل مرعوب ہو گئے، ڈر گئے، اور پھر ان میں کبھی بھی مسلمانوں کے اوپر حملے کی یا مدینے کی ریاست پر حملے کی جرت نہ ہو سکی۔ تو اس غزوے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ راستے میں آباد قبائل پر یا وہاں پر آباد ارد گرد کے قبائل پر مسلمانوں کا رعب جم گیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سامراجی نظام کا بھی یہی طریقہ کار ہے، اسوہ رسول سے وہ یہ استفادہ کر رہے ہیں کہ وہ جس ریاست پر حملہ کرتے ہیں تو ان کا حملہ انتہائی خوفناک ہوتا ہے، انسانی اقدار کو پامال کرتے ہیں اور وہاں پر مہلک ترین اسلحہ استعمال کرتے ہیں۔ ایک جابرانہ حملہ ہوتا ہے، ایک ظالمانہ حملہ ہوتا ہے، تاکہ دیگر ریاستیں ان کو دیکھ کر اپنی انجام سے ڈر جائے، ان سے عبرت حاصل کرے اور ان پر ان سامراجی طاقتوں کا رعب جم جائے۔ تو جنگوں کا ایک فائدہ یہ نہیں ہوتا کہ محض غنیم کو یا دشمن کو آپ شکست دیں گے، بلکہ جنگوں کا فائدہ ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایک کو آپ تپڑ ماریں گے تو دیگر بہت سے لوگ ڈر جائیں گے، ایک ریاست پر آپ حملہ کریں گے تو دیگر بہت سی ریاستیں ڈر جائیں گے، کام جائیں گے اور آپ کی بات سننے کے لیے اور اسے قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے اور تیار ہو جائیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تمام غزوات، یہ تمام دستے اور سرایا انسانی اقدار کا خیال رکھا جاتا تھا، اس کے اندر یہ شر کی بنیاد پر نہیں تھا، یہ خیر کی بنیاد پر تھا، فتنے ختم کرنے تھے۔ اور سامراجی نظام کے یہ سارے حملے فتنے قائم کر رہے ہیں، وہ اپنا رعب جمانے کے لیے انسانی اقدار کو پامال کرتے ہیں، لیکن استفادہ وہ یہ حاصل کر رہے ہیں کہ وہ دیگر قبائل کو یا دیگر ریاستوں کو ڈرائے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیں اس غزوے کو، کہ اس غزوہ ذی عامر میں بنو ثعلبہ اور محارب کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے اپنے ساتھ ایک بڑا دستہ 450 افراد پر مشتمل دستہ روانہ کیا تھا۔ اس کا محض یہ مطلب نہیں تھا کہ جا کے بنو عامر غزوہ ذی عامر میں یہ محارب قبائل یا بنو ثعلبہ کو ختم کرے، بلکہ مقاصد میں سے یہ چند مقاصد ہی بھی تھے کہ عرب کے جو قبائل راستے میں آباد ہے یا وہاں پر آباد ہے وہ ڈر جائے اور تخریب کاری سے، بدامنی سے اپنے ہاتھوں کو روک لے اور سماج کے اندر، ریاست کے اندر امن و امان قائم ہو جائے۔ تو رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے، سیکھنے، سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔